نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج کی یہ نورانی محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے لوگ حاضر آئے سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کے دل کی جائز تمنائیں پوری فرمائے، سب کی آرزوؤں کو پوری فرمائے، سب کے رزق حلال میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ حضرات آج پیر پیرا شاہ جیلا قطب ربانی غوث السمدانی پیر لاسانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی بغدادی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجائے ہوئے ہیں، آپ کا جشن منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ وہ مقبول بندے ہیں، اللہ کے اتنے محبوب ہیں کہ اللہ کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اولیاء کرام کی جماعتیں ہیں۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ والوں کی چوکھٹ پر ان کے دروازے پر جا کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے، ہماری آرزویں پوری فرماتا ہے، ہماری مصیبتوں کو جو ہے دور کر دیتا ہے، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آئیے اگر آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں جشن غوث الورا میں تو ایک پیغام دینا چاہوں گا، ایک پیغام لے کر کے جائیے، اسے تبرک کے طور پر لے کے جائیے اور دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے۔ قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اللہ والوں کی چوکھٹ پر دعا مانگی جائے تو اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آج نجدی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، رافضی، خارجی، یہ سارے فرقہ باطلہ کہتے ہیں اولیاء کرام کے مزار پر مت جاؤ، ان کے وہاں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو معاذ اللہ مردہ ہیں، وہ ہماری ہی جیسے دنیا میں زندہ تھے، اب وہ مر کر مٹی میں مل گئے، ان کی قبریں صرف مٹی کا ڈھیر ہیں، باقی کچھ نہیں ہے، وہاں جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آؤ میں بتاؤں پیارے، قرآن کے حوالے سے حدیث میں جو ہے قرآن کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور آپ کو پیغام دوں گا کہ اللہ والوں کی چوکھٹ پر اگر بندے مومن دعائیں کرے تو رب تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذہن کو حاضر کریں، توجہ کے ساتھ گفتگو سنیں، انشاءاللہ کچھ نتیجتاً میں آپ کو آپ کے جو ہے تختی دل پر کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلوں، فلسطین کی سرزمین ہے وہ فلسطین، جس آج کی ہم فلسطین کی بات نہیں کر رہے بلکہ وہ فلسطین جو کبھی انبیاء کرام کا مرکز تھا، وہ فلسطین جہاں پربہار فضائیں ہوا کرتی تھی، پربہار موسم ہوا کرتے تھے، خوشگوار ماحول ہوا کرتا تھا، سازگار ماحول میں لوگ اپنی جیون کو گزار رہے تھے، انہی خوش جو ہے مزاج ماحول میں، خوشگوار ماحول میں اور جو ہے پرکیف فضاؤں میں، پربہار ہواؤں میں ایک 80 سالہ ضعیفہ ہے، اپنی دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے، آس لگائے ہوئی ہے، امید سے بیٹھی ہوئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو، حسرت و یاس میں وہ گم ہے اور ٹکٹکی باندھ کر دروازے کے باہر دیکھ رہی ہے۔ اچانک اس کی نظر نے کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا پرندہ اڑ کر کے آیا ہے اور ایک سامنے درخت ہے، اس درخت کے نیچے وہ پرندہ بیٹھ رہا ہے، اپنے بغل میں وہ پرندہ اپنے بچے کو دبائے ہوئے ہے، وہ بچہ اپنا پرندہ جو ہے اپنے بچے کو باہر نیچے اتارتا ہے اور اپنے چونچوں سے اس بچے کو کچھ کھلانے لگتا ہے، دانے اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ وہ 80 سالہ ضعیفہ ہے، لا ولد ہے، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے پاس اس کے گھر میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں تھا، کوئی پونجی نہیں تھی، سرمائے حیات نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی۔ ضعیفہ نے جب بچے کو پرندے سے پیار کرتے ہوئے اور پرندے کو بچے سے پیار کرتے ہوئے جب ضعیفہ نے دیکھا تو ماں کی ممتا تڑپ گئی، وہ محبتوں جو ہے عقیدت میں ڈوب گئی اور اس نے کیا دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو بڑے پیار سے، بڑے نرم و نازک انداز سے اپنے بچے کے منہ میں دانا ڈال رہا ہے، کھلا رہا ہے۔ ضعیفہ
ज़ईफ़ा अपने दोनों हाथों को बारगाह रब्बुल इज्जत में बुलंद कर देती है। 80 साल की उम्र गुजर चुकी है, ज़ईफ़ा को कोई औलाद नहीं है, ज़ईफ़ा लावलद है। 80 साल की बुढ़िया कपकपाते हाथों को उठाती है, रब की बारगाह में बुलंद करती है। होठ कपकपा रहे हैं, ज़बान कांप रही है, मगर उन्हीं कांपते हुए होठों से रब की बारगाह में अर्ज करती है, ए मेरे मौला, ये सही है कि मैं ज़ईफ़ हो चुकी हूँ, ये हकीकत है कि मैं ज़ईफ़ हो चुकी हूँ, मगर तेरी कुदरत को कभी बुढ़ापा नहीं आता, तेरी कुदरत को कभी ज़ौफ़ लाहिक नहीं होता। नारे से इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीब तेलंगाना, खतीब तेलंगाना, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत। बैठ जाए, बैठ जाए। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिन जूदी वल करम व आलिहि व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो ज़ईफ़ा अपने चौखट पर बैठी हुई है और दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाए हुए है। हाथ कांप रहे हैं, जबान कांप रही है, होठ कांप रहे हैं, मगर अर्ज करती है, ए मेरे पालनहारे हकीकी, इस सारी कायनात के परवरदिगार, सारी कायनात को खिलाने वाले महबूब, ए मेरे मौला, ये सही है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ज़ईफ़ हो चुकी हूँ, मगर तेरी कुदरत को कभी बुढ़ापा नहीं आता, तेरी कुदरत कभी ज़ईफ़ नहीं होती। ए मेरे मौला, अगर तू इस जो है परिंदे को खिला सकता है, पिला सकता है, इसे बच्चे दे सकता है, तो ए मेरे मौला, तू मुझे साहिब औलाद बना दे। अगर मैं औलाद वाली बन गई, मुझे औलाद हो जाए, तो मैं नज़र मानती हूँ कि मैं अपने बच्चे को बैतुल मुक़द्दस का खादिम बना दूंगी, बैतुल मुक़द्दस के लिए वक्फ कर दूंगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान कह रहा है, इज़ क़ालत इमरातु इमरान रब्बी, जब इमरान की बीवी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, तो रब ताला ने उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। उन्होंने नजर मान ली, अगर मैं साहिब औलाद बन जाऊं, तो मैं अपने बच्चे को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, मैं उसे वक्फ कर दूंगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तजाब की घड़ी थी, अल्लाह ताला ने उस ज़ईफ़ा की दुआओं को कबूल फरमा लिया। चंद दिनों के बाद उस ज़ईफ़ा को अपने आप को से हामला होने का जो है इत्मीनान होता है, उसे ये यकीन होता है कि मेरे शिकम में बच्चा है। चंद दिन गुजरते हैं, मुद्दत पूरी होती है और उसके आंगन में एक बच्ची पैदा होती है, एक जो है खूबसूरत हसीन और जमील लड़की जन्म लेती है। उस लड़की को जानते हो, कुरान उसी लड़की को हजरत मरियम कह रहा है, वो हजरत मरियम है, उनकी विलादत हो रही है। वो मरियम जो हजरत ईसा पैगंबर की माँ है, हजरत मरियम की विलादत हो रही है। ज़ईफ़ा ने देखा बच्ची पैदा हुई है, नजर मानी थी कि अगर बच्चा पैदा हुआ या साहिब औलाद हुई, तो मैं अपने बच्चे को बैतुल मुक़द्दस का खादिम बना दूंगी। लेकिन यहाँ तो बच्ची पैदा हुई, उस जमाने में बैतुल मुक़द्दस के खुद्दाम जो हुआ करते थे, वो मर्द हुआ करते थे। ज़ईफ़ा ने कहा, ये कैसे होगा, अब मैं अपनी नजर को कैसे पूरी करूं। रब इरशाद फरमाता है, ए हन्ना सुनो, जो लड़की तुम्हें पैदा हुई है वो और लड़कों से अफजल है, वो लड़कियों से अफजल है, तमाम जहान की औरतों से अफजल है। अल्लाहु अकबर। हजरत मरियम की विलादत हुई है। ज़ईफ़ा से किसी ने कहा, ए हन्ना, तुम अपनी नजर को पूरी करो, अपनी मन्नत को पूरी करो। ज़ईफ़ा अपनी बच्ची को गोद में उठाती है और लेकर के बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रही है। जब बैतुल मुक़द्दस पहुंची ज़ईफ़ा, तो खादिमों ने कहा, ए हन्ना, हम इनकी परवरिश करेंगे, हम इस बच्ची की किफालत करेंगे, हम इस बच्ची की परवरिश करेंगे। हजरत हन्ना ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन वहां पर उस वक्त 70 खादिमाने बैतुल मुक़द्दस थे, जो सब के सब
یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بچی ہمارے قبضے میں آ جائے، اس کی پرورش اور کفالت ہم کریں۔ حضرت حنا کھڑی ہوئی ہے مریم کو لے کر کے، اسی وقت میں، اسی دوران میں، اسی ماحول میں ایک تھوڑی دیر کے بعد ایک پروجیح شخصیت، ایک باوقار شخصیت، ایک پرنور شخصیت، ایک پربارش شخصیت نگاہوں کے سامنے جلوگر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا اے خادمان بیت المقدس، اس بچی کی کفالت ہم کریں گے، اس کی پرورش ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ جانتے ہو وہ کون تھے؟ قرآن انہی کو حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں اے خادمان بیت المقدس، یہ بچی رشتے میں، یہ جو ہے ہم اس کے رشتہ دار لگتے ہیں اور میں اس کا خالو ہوں، لہذا میرا حق اس کے اوپر زیادہ ہے، اس کی پرورش اور کفالت میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ خادموں نے کہا اے زکریا علیہ السلام، یہ ٹھیک ہے کہ آپ ان کے خالو ہیں، لیکن ہم بیت المقدس کے خادم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس بچے کی کفالت ہم کریں، اس کی پرورش ہم کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں نہیں، اس کی کفالت ہم کریں گے، پرورش ہم کریں گے۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام نکلے گا وہی اس بچے کی کفالت کرے گا، وہی اس بچے کی دیکھ بھال کرے گا۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ چلو دریا کے کنارے، اور دریا پر جانے کے بعد اپنے اپنے قلم کو سارے لوگ دریا میں ڈال دیں، جس کا قلم پانی کی سطح پر تیرتا نظر آئے گا وہی اس بچے کی کفالت کرے گا، وہی اس بچی کی دیکھ بھال کرے گا۔ سارے لوگ پہنچ رہے ہیں دریا کے اندر، سب نے اپنے اپنے قلم کو ڈال دیا، سارے خادموں کے قلم دریا کے اندر ڈوب گئے، مگر زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کی سطح پر تیرتا نظر آ رہا ہے، پانی کی سطح پر دوڑتا نظر آ رہا ہے۔ 3 مرتبہ یہی معاملہ ہوا۔ آخر کار حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اپنی جو ہے کفالت میں، اور لے کر کے آئے۔ آپ نے بیت المقدس کے سامنے ایک جھوپڑا بنایا اور اس جھوپڑے میں حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اب وہاں تشریف فرما ہے۔ آپ ابھی جو ہے چھوٹی سی بچی ہے، حضرت مریم دودھ نہیں پی رہی ہے، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ پھل کھایا کرتی تھی۔ یہی حال رہا۔ چند دنوں کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا میں معمول تھا کہ جب وہ حجرے سے باہر جاتے تو دروازہ بند کر دیتے اور باہر تالے لگا دیتے، اور جب واپس آتے تب آپ کھول کر کے اندر جاتے، حضرت مریم کو کچھ کھلاتے پلاتے۔ ایک دن معمول کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام گئے باہر، اور جب واپس آئے آپ نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازے کے اندر قدم رکھا، ایک قدم اندر رکھا ہی تھا کہ حضرت زکریا نے کیا دیکھا کہ مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، بغیر موسم کے پھل موجود ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی نظر پڑی، حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے اور پریشان حال ہو کر حضرت زکریا فرماتے ہیں اے مریم، یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس بغیر موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ اللہ اللہ مسلمانوں، حضرت زکریا کا سوال تھا، یہ تعجبانہ سوال تھا۔ حضرت مریم تو پاک و صاف ہے، حضرت مریم کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت مریم سے زکریا نے پوچھا اے مریم تمہارے پاس یہ بغیر موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم ابھی چھوٹی سی بچی ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، مگر رب تعالیٰ نے حضرت مریم کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی، قوت گویائی عطا فرما دی۔ حضرت مریم عرض کرتی ہے اے میرے خالو جان، یہ پھل جو میرے پاس موجود ہے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں کہ یہ بغیر موسم کے پھل مریم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی اس وقت 80 سال گزر چکی تھی، آپ کو بھی کوئی اولاد نہیں تھی، آپ بلا ولد تھے، مگر جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ مریم کو بغیر موسم کے پھل مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بغیر موسم کے پھل دے رہا ہے، تو حضرت زکریا محراب مریم پر کھڑے ہو کر کے دونوں ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار، اگر تم مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کے باپ بنا سکتا ہے، باپ بنا سکتا ہے، مجھے بھی ایک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اب ذرا دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کی چوکھٹ ہے، اس لیے کہ گھر جس کا ہوتا ہے وہی اس چوکھٹ کا بھی مالک ہوتا ہے۔ اگر گھر آپ کا ہے تو دروازہ بھی آپ کا ہی ہوگا، اگر آپ کا کمرہ ہے تو دروازہ اور چوکھٹ بھی آپ کی ہی ہوگی۔ اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کا وہ حجرہ تھا۔ آپ ذرا دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام حجرے کے اندر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ایک قدم حجرے کے اندر ہے، دوسرا قدم حجرے کے باہر ہے، دعا کر رہے ہیں مولا صاحب اولاد بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آواز آتی ہے ان اللہ یبشرک، اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ملتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو چند دنوں کے بعد کہ ان کے گھر میں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں یہ ہے، اور اس نتیجے پر آپ غور کریں۔ دیکھیے کہ گھر جس کا ہوگا چوکھٹ بھی اسی کی ہوگی۔ مریم علیہ السلام کا حجرہ تھا، حضرت مریم اندر رہتی تھی، زکریا علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، محراب مریم پر حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں۔ ایک بات اور بتا دو، حضرت مریم علیہ السلام کیا ہیں؟ کیا وہ نبی ہیں؟ نبوت حضرت مریم کو نہیں ملی، آپ نبی نہیں ہیں بلکہ وہ ولیہ ہیں، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے سرکار تک جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں سب کے سب مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کے سر پر تاج نبوت نہیں رکھا، اس لیے کہ جو ہے پیغمبر ہونا، یہ نبی ہونا، یہ انسان کی اکملیت کا نام ہے، اور عورت جو ہوتی ہے وہ ناقص العقل بھی ہوتی ہے اور ناقص الدین بھی ہوتی ہے، اس لیے کسی عورت کے سر پر تاج نبوت نہیں رکھا گیا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، مفتی اکبر ضیائی صاحب تشریف فرما ہے، قاری جاں محمد مشہودی صاحب تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھیں کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا تو پتا چلا حضرت مریم ولیہ ہے اور علی ولیہ اندر ہے، پیغمبر باہر ہے، اور پیغمبر ایک ولیہ کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر کے دعا مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اسی وقت قبول فرما رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے۔ اے زکریا تمہیں یحییٰ کی بشارت دی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ کیا چلا؟ ولی کی چوکھٹ پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اگر حضرت زکریا علیہ السلام اندر ہوتے، باہر مریم ہوتی اور حضرت زکریا دعا کرتے، دعا قبول ہو جاتی، لیکن آج کا نجدی ملا کہہ دیتا کہ دیکھو پیغمبر کی چوکھٹ پر دعا قبول ہوتی ہے، ولیوں کے یہاں جانے سے کچھ نہیں ملتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو 40 سال کی عمر گزر چکی ہے، اور 80 سال کی عمر کے بعد حضرت زکریا کو جب مریم کی چوکھٹ پر کھڑا کیا ہے، اور جب حضرت زکریا نے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے تو رب تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے اور اولاد عطا فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ کیا چلا؟ ولی کی چوکھٹ پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اور ایک بات بتا دوں، کسی ولی کا کوئی فعل قانون نہیں بنتا، دستور نہیں بنتا، نظام نہیں بنتا، ولی کا کوئی فعل قانون نہیں بنتا۔ ولی تو ولی ہے، کسی صحابی کا بھی کوئی فعل، کوئی قول اس وقت تک قانون نہیں بنتا جب تک کہ وہ یہ نہ کہے میں نے یہ رسول پاک سے سنا ہے، رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ حدیث پاک ہے، یہ میں نے سرکار سے سنا ہے۔ جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں وہ قانون نہیں بنتا، وہ دستور نہیں بنتا۔ اگر حضرت زکریا اندر ہوتے اور حضرت مریم باہر ہوتی، حضرت زکریا دعا کرتے تو یہ حضرت مریم کا دعا کرنا، حضرت مریم کا زکریا کے لیے دعا کرنا قانون نہیں بنتا، دستور نہیں بنتا، نظام نہیں بنتا۔ لیکن جو نبی ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے، اس کا ہر فعل قانون بن جایا کرتا ہے، اس کا جو ہے قول قانون بن جاتا ہے امت کے لیے۔ تو حضرت زکریا محراب مریم پر کھڑے ہو کر کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول بھی فرما رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک پیغمبر
ہے، جو عمل کیا ہے امت کے لیے وہ قانون بن جاتا ہے، وہ دستور بن جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت زکریا علیہ السلام ہیں۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، کیا 80 سال کی عمر تک حضرت زکریا نے کبھی دعا نہیں کی کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد بنا دے، اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے؟ کیا یہ دعا حضرت زکریا نے اسی وقت کی تھی؟ اس سے پہلے آپ نے دعا نہیں فرمائی؟ 80 سال گزر چکے تھے، اولاد کی تمنا کس کو نہیں ہوتی ہے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں صاحب اولاد بن جاؤں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا اس وقت دعا نہیں مانگی؟ مانگی، ضرور مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو مؤخر کر دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے حضرت زکریا کی دعا کو رد کر دیا، اس لیے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، کلو نبی مستجاب، ہر نبی مستجاب الدعوات ہوا کرتا ہے، اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مقام خاص پر جا کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں کھڑا ہو جائے، جس جگہ کھڑے ہو کر دعا کر دے، وہی جگہ مستجاب الدعوات بن جاتی ہے، اور وہی کھڑی قبولیت کی کھڑی بن جاتی ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو وہی قبول فرما لیتا ہے۔ تو کیا حضرت زکریا نے اس سے پہلے دعا نہیں مانگی؟ مانگی، لیکن رب تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو مؤخر کر دیا، آگے بڑھا دیا۔ کسی چیز کو رد کرنا الگ ہے اور کسی چیز کو مؤخر کر دینا الگ ہے۔ رب نے زکریا کی دعاؤں کو مؤخر کیا، اور جب حضرت زکریا کو محراب مریم پر کھڑا کیا، اب جب زکریا دعا کر رہے ہیں تو رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ والوں کی چوکھٹ پر جا کر کے اگر دعائیں مانگی جائیں تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ کے ولی کی چوکھٹ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ نبیوں کی چوکھٹ پر ہی دعائیں قبول ہوتی، اولیاء کی چوکھٹ پر جانے سے کچھ نہیں ملتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن قرآن ہمیں یہ درس پیغام دے رہا ہے کہ ولیوں کی چوکھٹ پر بھی جا کر دعائیں مانگی جائے تو رب تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرما لے، تمہاری بلائیں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے، تو اب تمہیں وہاں ملک شام جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں مصر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں شام و عراق جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر دعائیں مانگو، رب تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرما لے گا۔ جاؤ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں دعائیں کرو، رب تعالیٰ دعا قبول فرما لے گا۔ سرکار مسولی کی بارگاہ میں دعائیں کرو، رب تعالیٰ دعائیں قبول فرما لے گا۔ سرکار پاسا کی بارگاہ میں دعائیں کرو، رب تعالیٰ دعائیں قبول فرما لے گا۔ عطائے رسول خواجہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرما لے گا۔ اور غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر دعائیں مانگو، رب تعالیٰ دعائیں قبول فرما لے گا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ اللہ والے ہیں جو لوگوں کی قسمتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی چوکھٹ پر جا کر کے دعائیں مانگی جائے تو رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخری بات بتا کر گزر جانا چاہتا ہوں، ہم اور آپ جن کا جشن منا رہے ہیں وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ ابھی مفتی اکبر ضیائی صاحب نے آپ کو بہت اچھے انداز سے سمجھایا کہ سرکار غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے مقام اور مرتبے کو ہر کس و ناقص کے بیان کرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ جس طرح سارے نبیوں رسولوں میں میرے سرکار کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سارے ولیوں میں سرکار غوث اعظم کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے آخری بات سن لیں اور توجہ کے ساتھ سن لیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق بھی ہیں اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے والد کہتے ہیں کہ میں سرکار غوث اعظم کی محفلوں میں جایا کرتا تھا واز سننے کے لیے۔ سرکار غوث پاک جب نصیحت فرماتے تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اور جب سرکار غوث پاک کا واز ختم ہوتا اور جب مجمع جانے لگتا تو 70 لاشیں مجمع سے نکل
نکلتی تھی، اتنا اثر سرکار غوث اعظم کی تقریر کا لوگوں کو دلوں پر ہوتا کہ لوگوں کی روح قبض سے انصری سے پرواز کر جاتی۔ وہ محفلیں ہوا کرتی تھی سرکار غوث اعظم کی، تو حضرت محی الدین ابن عربی کے والد محترم حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں سرکار غوث اعظم کی محفل میں جایا کرتا، اور ایک دن میں گیا، میرے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، میں لا ولد تھا، میں گیا سرکار غوث پاک کی محفل میں بیٹھ گیا اور واز سنتا رہا۔ جب سرکار غوث اعظم واز ارشاد فرما چکے تو میں سرکار غوث اعظم کے پاس گیا اور میں نے عریضہ پیش کیا، سرکار آپ سب کی بگڑی بناتے ہیں، آپ سب کو نوازتے ہیں، آپ سب کے بگڑے حال پر کرم فرماتے ہیں، اے سرکار غوث اعظم ہمارے اوپر بھی نظر کرم فرما دے، اللہ سے دعا فرما دے، مولا ہمیں بیٹا عطا فرما دے۔ تو سرکار غوث اعظم نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی۔ اللہ والے لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیا کرتے ہیں، جب وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ لوح محفوظ کو دیکھا کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھول کر ارشاد فرماتے ہیں، اے علی تمہاری قسمت میں ہم نے دیکھا لوح محفوظ پر کوئی اولاد نہیں ہے، تم لا ولد ہو، تمہیں کوئی اولاد نہیں ملے گی۔ سرکار غوث اعظم سے انہوں نے عرض کیا، سرکار اگر آپ کرم فرما دیں تو ہر ناممکن ممکن میں رب تعالیٰ بدل دے گا، آپ کرم فرما دیں تو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر بھی رب تعالیٰ مٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم کا دریائے کرم جوش پر آ گیا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں قریب آؤ، اور جب وہ قریب آئے تو عرض فرماتے ہیں سرکار غوث پاک کہ میری جتنی اولادیں ہونی تھی ہو چکی ہیں، مگر ایک اولاد باقی ہے جو مجھے ہونے والی تھی، وہ میرے پشت میں ہے، میرے قریب آؤ، میں اپنی پیٹھ کو تمہاری پیٹھ سے کش کر دیتا ہوں اور ایک اولاد میں تمہارے پشت میں دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم سے انہوں نے اپنی پیٹھ کو لگایا، اپنے پشت کو چسپا کیا، اور سرکار غوث اعظم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اے میرے مولا ایک اولاد جو تم مجھے دینے والا تھا وہ اولاد اب ان کو عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی دعا رنگ لاتی ہے اور مدت کے بعد حضرت محی الدین ابن علی پیدا ہوتے ہیں۔ یہی محی الدین ابن عربی ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے انہیں مقام ولایت عطا فرمایا اور ان کے والد بھی ولی ولایت کے مقام پر تھے، اور جب وہ مراقبہ کرتے ہیں انہوں نے سوچا کہ لاؤ میں دیکھوں غوث اعظم کا مقام کتنا بلند ہے، غوث اعظم کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ محی الدین ابن عربی نے مراقبہ کرنا شروع کیا اور وہ مراقبہ کرتے رہے۔ ایک دن مراقبہ ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، مراقبے میں اور اولیاء کرام کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے مقام کو رب کی بارگاہ میں دیکھا، حضرت سندھی سقطی کے مقام کو دیکھا، حضرت معروف کرخی کے مقام کو دیکھا، سارے اولیاء کرام کے مقام کو دیکھ رہے ہیں، مگر 17 دن مسلسل مراقبہ کرتے رہے، غوث اعظم کے مقام کو نہ دیکھ سکے۔ آخر کار جب ایک دن بستر استراحت پر سوئے، سرکار غوث اعظم خام میں تشریف لاتے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے محی الدین، اے میرے بچے، تم مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا مقام رب کی بارگاہ میں کتنا بلند بالا ہے، تو سن اے میرے بچے، تم میرے مقام کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ جہاں سے تیرے ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے ولایت کی ابتدا ہوتی ہے، میرا مقام تو نہیں جان سکتا، رب کی بارگاہ میں میرا کتنا بلند مقام ہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج کی یہ نورانی محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے لوگ حاضر آئے